بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور یہ نعمت دنیا کی کسی اور قوم کے حصے میں نہیں آئی۔ اسی نعمت کی وجہ سے یہودی اور عیسائی مسلمان امت سے حسد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے، اور یہ بھی وہ اعزاز ہے کہ جس پر جتنا زیادہ فخر کیا جائے، رشک کیا جائے، کم ہے، اور دنیا اور آخرت میں یہ وہ اعزاز ہے کہ جو دنیا کی کسی اور قوم کو نصیب نہیں ہوا، اور دیگر اقوام اور دیگر انبیاء اس پر رشک کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان کس قدر خوش قسمت قوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دین اسلام جیسی، ایمان جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بقول کوئی ایسا نیک عمل نہیں چھوڑا جو جنت سے قریب کرنے والا ہو یا جنت میں لے جانے والا ہو اور بیان نہ فرما دیا ہو، اور کوئی ایسا برا عمل یا گناہ نہیں چھوڑا کہ جس کی وجہ سے مسلمان جہنم میں جا سکتا ہے اور اس کو بیان نہ کر دیا ہو۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں ہر وہ نیک عمل سکھایا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، اور پھر اس کے اجر و ثواب بھی سکھائے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہیں، اور پھر ہر وہ برا عمل یا وہ گناہ جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والا ہے وہ بھی سکھا دیا ہے، اور اس کی تفصیلات بھی ہم تک پہنچا دی ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کا عنوان ہے الحمدللہ کہنے کے 55 اجر و ثواب، یعنی جب آپ اپنی زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں، یعنی ایک چھوٹے سے کلمات ہیں، چھوٹی سی فریز ہے جس کے کہنے کے لیے کوئی گھنٹوں درکار نہیں، تو اس پر آپ کے نامہ اعمال میں 55 اجر و ثواب لکھ لیے جاتے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں ہم کچھ مکمل کر پائیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 55 اجر و ثواب قرآن اور سنت کی روشنی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کیا ہیں، اور یقیناً آج کے اس لیسن کے بعد ہماری زبان پر الحمدللہ کے کلمات جاری رہنے چاہیے۔ سب سے پہلا اجر و ثواب یا سب سے پہلی فضیلت جو کہ الحمدللہ کہنے کی ہے وہ یہ ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انعم اللہ علی عبد نعمتا، اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، فقالا، تو وہ بندہ خوش ہو کر اس نعمت کو پانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ جب کہتا ہے، الا کان الذی اعطاہ افضل مما اخذ، تو اس نے جو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اس بندے کو عطا کی تھی اس سے زیادہ افضل ترین اس کا الحمدللہ کہنا ہے۔ تو یہ انتہائی فضیلت والے کلمات ہیں، اور ہر نعمت سے افضل، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خوشی عطا کی، آپ نے الحمدللہ کہا، اب اس نعمت کی وہ فضیلت نہیں ہے جو فضیلت آپ کے الحمدللہ کہنے کی ہے۔ کیوں؟ نعمتوں کا تعلق دنیا سے ہے، جبکہ الحمدللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے، اور یہ آگے جا کے ہم سیکھیں گے۔ تو پہلا اجر و ثواب یہ ہے کہ الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی عطا میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کامیابی ملی، آپ نے کہا الحمدللہ، آپ کو اپنی اولاد کی کوئی خوشخبری ملی، آپ نے کہا الحمدللہ، تو اس سے اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عطاؤں میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے، کیونکہ وہ نعمت اتنی فضیلت والی نہیں تھی جتنے فضیلت والے یہ کلمات تھے جو آپ نے اپنی زبان سے ادا کیے۔ دوسرے نمبر پر الحمدللہ کہنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ افضل ترین دعا ہے۔ مسلمان صاحب ایمان جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے
ان میں افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ اور الحمدللہ کی فضیلت اسی سے جانچ لیجئے کہ قرآن کریم کا آغاز، اللہ تعالیٰ کے کلام کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، اور افضل ترین دعا صاحب ایمان کا الحمدللہ کہنا ہے۔ تو پہلا اجر و ثواب کیا ہے کہ آپ کی عطا میں اضافہ ہوگا، دوسرا اجر و ثواب یہ ہے کہ آپ نے افضل ترین دعا کی، کیونکہ الحمدللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میری عطاؤں میں اضافہ فرما دے۔ تو آپ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے مزید عطاؤں کا امیدوار ہوں، آپ سے ہی مجھے سب کچھ ملنا ہے، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، آپ نے ہی مجھے سب کچھ دینا ہے، لہٰذا یہ بہترین دعا ہے۔ یہ صرف اللہ کی تعریف بیان کرنا نہیں ہے، الحمدللہ کا مطلب ہے ہر طرح کی تعریف صرف آپ کے لیے ہے اور سب کچھ آپ نے مجھے ہی عطا کرنا ہے۔ تیسرا اجر و ثواب جو کہ الحمدللہ کہنے کا ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کو الحمدللہ کے کلمات سے زیادہ کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلمات ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا کوئی کام اللہ کو پسند آ گیا ہے تو ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ کی محبتوں کا خیال رکھنا، اللہ کی چاہتوں کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التأنی من اللہ، ٹھہراؤ اور سنجیدگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ٹھہراؤ اور سنجیدگی بہت پسند ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان سے ہے۔ وما من شیء احب الی اللہ من الحمد، اور اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے محبوب ہیں کہ ان پر کوئی اور چیز سبقت نہیں لے جا سکتی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ٹھہراؤ اور سنجیدگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جلد بازی شیطان سے ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اللہ سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی اور چیز محبوب نہیں۔ تو یہ ایبسولوٹلی محبوب ترین کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو تیسرا اجر و ثواب الحمدللہ کہنے کا ہمیں یہ ملا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اور پسندیدہ ترین کلمات کو دہرایا۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے، اللہ رب العزت نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ الحمدللہ کہنے کی فضیلت کیا ہے، کہ الحمدللہ کہنا ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی دلیل ہے، ایمان کو بڑھاتا ہے، آپ کے فیتھ کو گرو کرتا ہے، آپ کے فیتھ کی نشو نما کرتا ہے۔ تو ایمان کی بھی نشو نما ہوتی ہے اور ایمان بھی بوسیدہ ہونے لگتا ہے۔ اور ایک مسلمان کو اور صاحب ایمان کو ہر لمحے یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، کہاں اور کن موقعوں پر میرا ایمان گرو کرتا ہے اور کن موقعوں پر میرا ایمان نیچے چلا جاتا ہے۔ ہر نیکی ایمان کو گرو کرتی ہے، ہر برائی ایمان کو مائنس کر دیتی ہے، چھوٹا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے بیٹھ کے اگر غیبت کی ہے تو اب غیبت کرنے کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ یہ کہ ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے کسی کو دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے تو ایمان گرو کر رہا ہے۔ ہر نیکی کے کام سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے روکا ہے اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو اس سے ایمان میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی صاحب ایمان کا ایمان اتنا گرو کر جاتا ہے کہ وہ اس کے قد کاٹ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اور وہ جبل احد کی مانند ہو جاتا ہے، پہاڑوں جتنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو الحمدللہ کہنا ہے یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کے موجود ہونے کی نشانی ہے، اور یہ ایمان کو بڑھاتا ہے، ایمان کو گرو کرتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال،
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ عز وجل یقول، بے شک اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان عبدی المؤمن عندی بمنزلۃ کل خیر، میرا بندہ میری نگاہوں میں اپنے بندہ مومن کے لیے ہر موقع پر خیر ہی خیر دیکھتا ہوں، یحمدنی وانا انزع نفسہ من بین جنبیہ، حتیٰ کہ میں جب اس کے دونوں پہلوؤں سے اس کی روح کو کھینچتا ہوں وہ اس وقت بھی میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور سب سے بہترین الحمدللہ وہ ہے جو کسی مصیبت اور تکلیف کے وقت کہا جائے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بظاہر ناخوشگوار فیصلوں کو رضامندی سے قبول کرنے کی ایک دلیل ہے اور ایمان کی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر میرے گھر میں میرے کسی انتہائی عزیز بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس پر ناشکری کے الفاظ جو ہے وہ زبان سے نکالوں، میں اگر کہتی ہوں الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان زندہ ہے، میرا یقین زندہ ہے کہ میرے رب نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا ہے اسی میں کوئی خیر ہے اور بہتری ہے میرے لیے بھی اور میرے بچے کے لیے بھی جس کا کہ انتقال ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ہر حال میں ذکر کرنا، اور بہترین ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے الحمدللہ کہنا مصیبت اور آزمائش کے وقت بھی، یہ مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا، مومن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کبھی بھی، مثال کے طور پر میں اپنی اسٹوڈنٹ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر میں اس بات پر خوش نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عورت پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ بحیثیت مسلمان عورت کے مجھے اس فیصلے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت میرے لیے جو بھی فیصلے کرتا ہے اس پر مجھے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ، نہ خوشگواری کے ساتھ نہیں، خوش دلی کے ساتھ ان کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا یا شکوے شکایتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں میں اپنے بندہ مومن کے لیے ہر موقع پر خیر ہی خیر دیکھتا ہوں۔ مسلمان کو ہمیشہ خیر ہی ملتی ہے، خوشی ملے تو بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر غم آ جائے تو اس پہ بھی اللہ نے اس کے لیے کوئی خیر رکھی ہوئی ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ سراسر خیر پاتا ہے۔ اور پھر جب حتیٰ کہ جو زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس پر آتی ہے وہ موت ہے، سب سے مشکل وقت جو آتا ہے وہ موت ہے، اگر اس وقت بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے دونوں پہلوؤں سے اس کی روح کو کھینچ رہے ہیں، تو یہ بہت عظیم کلمات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بہت عظیم انداز ہے۔ اور ماشاءاللہ میں نے ایسی خاتون کو دیکھا جو کینسر پیشنٹ تھی اور 1 سال تک بیڈ پہ رہیں اور وہ ہمیشہ الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہی ہوتی تھی، اور مجھے رشک آتا تھا دیکھ کے ان کو، اور آخری وقت میں بھی ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کے کلمات تھے۔ میں نے پورا 1 سال اس خاتون کی عیادت کو جاتی رہی، نیک خاتون تھی، اس مسجد کی تعمیر میں انہوں نے بہت حصہ ڈالا، اور پھر مجھ سے مسجد کے بارے میں پوچھتیں، بڑے شوق سے، بیماری میں بھی پوچھتیں، اور وہ ہمیشہ الحمدللہ ہی کہہ رہی ہوتی۔ انہوں نے ہمیں کبھی نہیں، میں نے نوٹ کیا، وہ کبھی نہیں بتاتی تھی کہ آج کل وہ کس سٹیج سے گزر رہی ہیں اور ان کی تکلیف کیا ہے۔ ہم تو آپس میں ملتے ہیں نا تو ذکر کرتے ہیں ہمارا ناک بند ہے جی آج کل ہمیں بڑا، وہ کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ آج کل میں کس سٹیج سے گزر رہی ہوں، میرا کھانا بند ہو چکا ہے یا نہیں، وہ ہمیشہ کہتی ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے ہمیشہ بڑے اچھے حال میں رکھا ہے اور اب بھی میں بہت اچھے حال میں ہوں۔ تو ان حالات میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنا اور الحمدللہ کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کو گرو کرتا ہے اور ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کا ہر حال میں ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور بہترین ذکر کیا ہے؟ الحمدللہ ہے۔ اور پھر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جو بھی ملتا ہے وہ اس کے لیے
بہترین ہوتا ہے، خیر پر مبنی ہوتا ہے، لہٰذا تنگی کے دن ہو یا کشادگی کے دن ہو، مشکلات کے دن آ جائیں یا آسانی کے دن ہو، ہر حال میں ہمیں الحمدللہ کہتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ موت کا جو لمحات ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس میں بھی الحمدللہ کہتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ صاحب ایمان اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو خوش دلی سے، اپنی رضامندی سے اور رغبت سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ 5ویں نمبر پر دیکھیے الحمدللہ کے جو کلمات ہیں ان کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے رضا کو پا جاتا ہے۔ وہ مومن جو اپنی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ کا ورد کرتا رہتا ہے، ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کو پا جاتا ہے۔ دیکھیے ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کوئی ایسی نیکی ہماری بھی قبول ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یرضی عن العبد، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بڑا راضی ہو جاتا ہے، ان یأکل الاکلۃ، جس نے ایک نوالا منہ میں ڈالا، او یشرب الشربۃ، یا ایک گھونٹ اپنے اندر اتارا، فیحمدہ علیہا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے لیے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یعنی ہر کھانے ہر پینے پر الحمدللہ کہنے والا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی عادت تھی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، شکوراً، کثرت سے، بھولتے نہیں تھے۔ اور اس کی وجہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی نوالا منہ میں ڈالتے تو الحمدللہ کہتے، اور کوئی گھونٹ اپنے حلق سے اتارتے تو الحمدللہ کہتے، حتیٰ کہ سواری پر سوار ہوتے تو الحمدللہ کہتے۔ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ہر آسانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور الحمدللہ کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ تو یہ 5واں اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو پہلا کیا ہوا کہ عطا میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے بہترین دعا کی، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلمات آپ کی زبان سے ادا ہوئے، چوتھا اجر و ثواب کے کہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، آپ کے ایمان نے گرو کیا، اور 5واں یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی۔ تو کتنا شاندار اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے کہ آپ نے صرف الحمدللہ کہنا ہے اور 55 ریوارڈز ارن کرنے ہیں۔ 6 اور 7ویں نمبر پر دیکھیے، یہاں پر 2 پوائنٹ اس لیے اکٹھے کیے گئے ہیں کہ 2 احادیث ہیں جن میں الحمدللہ کے یہ 2 ریوارڈز آتے ہیں۔ جس کسی نے کھانا کھایا اور کھانے کے اختتام پر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، الحمدللہ اس ہستی کے لیے کہ جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ کھانا نہیں ملتا، اور پھر میری ہمت اور طاقت نہ ہونے کے باوجود مجھے عطا کیا۔ بہت سارے لوگوں کے پاس ہمت اور طاقت ہے لیکن کھانا نہیں ہے نا، یہ سوچنے کی باتیں۔ تو یہ جو ہمیں مل رہا ہے یہ ہمارا کوئی ذاتی کارنامہ نہیں ہے، یہ جو ہم کھا پی رہے ہیں یہ کوئی ہماری عقل کی وجہ سے نہیں مل رہا، ہماری ہمت اور طاقت کی وجہ سے نہیں مل رہا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مل رہا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے ہمارے حق میں۔ تو جس نے یہ کہا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ الحمدللہ کہا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اقرار کیا، تو 6 نمبر پر آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ تمام سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے تمام سابقہ گناہ جو اللہ سے متعلقہ ہیں، حقوق اللہ کے حوالے سے اگر ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ 7ویں نمبر پر دوسری حدیث آپ شیئر کرتی ہوں، اور وہ بھی اسی حوالے سے ہے، کھانے کے حوالے سے۔ اگلی شیئر کرتی ہوں جو کہ لباس کے حوالے سے ہے۔ جس کسی نے نیا لباس یا لباس پہنا، کوئی بھی لباس پہنا، فقالا، اور پھر کہا الحمدللہ الذی کسانی ھذا،
الحمدللہ اس ہستی کے لیے کہ جس نے مجھے یہ لباس پہنایا. ہے نا کتنے لوگ جو لباس کو ترستے ہیں، اور ہمارے اترے ہوئے لباس بھی ان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. تو یہ جو لباس میرے اور آپ کے پاس ہے یہ ہمارا ذاتی کارنامہ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ذاتی کارنامہ نہیں ہے. وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اور میری ہمت اور طاقت نہیں تھی لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کر دیا. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اس کے بھی تمام سابقہ گناہوں کی جو اس نے اللہ کے حق میں کیے تھے مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہ ہے چھٹا اور ساتواں ریوارڈ الحمدللہ کہنے کا. سابقہ تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات اثر نو ان کا آغاز کر سکتے ہیں. تو کتنی خوبصورت خوشخبری ہے. 8ویں نمبر پر دیکھیے، الحمدللہ کہنے کا 8واں ریوارڈ یہ ہے کہ کھا کر اللہ کا الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرنے والے بندے کے لیے وہی اجر و ثواب ہے جو روزہ دار کے لیے ہے جو صبر کے ساتھ سارا دن روزہ رکھتا ہے. تو کیا آسانی ہے کہ آپ نے کھایا بھی، انجوائے بھی کیا، خوش بھی ہوئے، اور الحمدللہ کہہ کے آپ کو روزے دار کے برابر ثواب بھی مل گیا. روزہ دار تو بڑی مشقت سے گزرتا ہے، سارا دن اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو روک کے رکھتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر صبر کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور پھر جا کے اس کو وہ ثواب ملتا ہے جو آپ کو کھا پی کے مل رہا ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للطاعم الشاکر من الاجر، بے شک کھا کے اللہ رب العزت کا الحمدللہ کہہ کے شکر ادا کرنے والے کو وہی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، مثل ما للصائم الصابر، جو کہ روزہ دار کو جس نے سارا دن اللہ کی رضا پانے کے لیے صبر کے ساتھ روزہ رکھا تھا اس کا بھی وہی ثواب ہے. تو برابر ثواب ہے. یہ الحمدللہ کی 8ویں فضیلت ہے، الحمدللہ کا 8واں ریوارڈ ہے. 9واں ریوارڈ دیکھیے، الحمدللہ جو کثرت سے دنیا کی زندگی میں کہیں گے انہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک خاص ڈسٹنکشن اور اعزاز سے نوازیں گے. اور وہ اعزاز اور ڈسٹنکشن کیا ہے؟ انہیں الحمادون کہا جائے گا، کثرت سے الحمدللہ کہنے والے، کثرت سے دنیا کی زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے. یہ جو حمادون ہیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے افضل ترین بندے ہوں گے. تو کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ ہم نے صرف الحمدللہ کہنا ہے، اور کتنا بڑا اعزاز ہے. 9واں ریوارڈ یہ ہے کہ قیامت والے دن انہیں الحمادون کہہ کے بلایا جائے گا، اور یہ ایبسلوٹلی افضل ترین بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے قیامت والے دن. ہم میں سے کس کو یہ شوق نہیں ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور کس کو یہ شوق نہیں ہے کہ ہم قیامت والے دن افضل ترین بندوں میں اللہ کے شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو دنیا کی زندگی میں کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہا کرتے تھے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ افضل ترین بندے ہوں گے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی ڈسٹنکشن ہے. آج ہمیں کوئی چھوٹا موٹا ایوارڈ مل جائے کہیں سے تو ہم خوشی کے مارے ہر کسی کو بتانا پسند کرتے ہیں، یا اپنے ڈرائنگ روم میں اس کو سجانا پسند کرتے ہیں کہ ہمیں یہ شیلڈ ملی تھی، یہ ٹرافی ملی تھی. تو وہ ایوارڈز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دینے ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان سے زیادہ. تو وہ کیا ہے کہ جی یہ قیامت والے دن افضل ترین بندے ہوں گے، اور یہ حمادون ہوں گے، پہچانے جائیں گے دور سے کہ یہ اللہ کی کثرت سے حمد و ثنا بیان کرنے والے جو ہیں وہ بندے کھڑے ہیں. 10ویں اور 11ویں اور 12ویں نمبر پر الحمدللہ کہنے کے اجر و ثواب دیکھیے کیا ہیں. ایک ہی حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. 10ویں نمبر پہ اور 11واں اور 12واں ریوارڈ کیا ہے
کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے پسندیدہ کلمات ہیں۔ آپ جاتے ہیں شاپنگ کرنے، پورے بازار میں سے چن کے اپنے لیے کوئی کپڑا پسند کرتے ہیں، تو چنی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اس کی اہمیت آپ کے لیے واضح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جاتے ہیں شاپنگ کرنے، پورے بازار میں گھومنے پھرنے کے بعد، اچھا وقت لگانے کے بعد چن کے اپنے گھر کے لیے ڈیکوریشن پیسز لے کے آتے ہیں، اور پھر خوشی سے آپ سب کو بتاتے ہیں یہ میں نے فلاں جگہ سے خریدا تھا، یہ میں نے فلاں جگہ سے۔ تو جو چنی ہوئی چیز ہوتی ہے، منتخب کردہ اپنے لیے چیز ہوتی ہے، اس کی اہمیت کو آپ دیکھیے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے الفاظ ہیں۔ ایک اور مثال سے اس کی اہمیت واضح کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نبی چن لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام انسانوں پر کتنی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو کچھ اسی طرح سے الحمدللہ کے کلمات کو بھی دیگر تمام انسانی کلام پر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہماری دیگر گفتگو اور باتوں کا اور دیگر اذکار کا اور الحمدللہ کا۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اس کی 30 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کی 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 10واں ریوارڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے کلمات جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیے، آپ نے بھی ان کو اختیار کیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر 30 نیکیاں لکھ لی گئیں اور 30 برائیاں مٹا دی گئیں آپ کے نامہ اعمال سے۔ اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا، یعنی گویا اگر ہمیں خیال آئے کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ کی تسبیح کر دیں، 100 دفعہ اس کو بیٹھ کے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال سے ہر الحمدللہ کے بدلے 30 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ کتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، فضل کے دریا ہیں جو بہہ رہے ہیں ہمارے پاس۔ عن ابی ہریرہ و ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل اصطفى من الکلام اربعا، اللہ تعالیٰ نے انسانی کلام سے 4 کلمات کو چن لیا، 4 فریزز کو چن لیا۔ سبحان اللہ فریز نمبر 1، والحمد للہ فریز نمبر 2، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فریز نمبر 3 اور فریز نمبر 4۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یہ 4 جملے، یہ 4 فریزز چن لیے ہیں۔ قال، اور پھر فرمایا، ومن قال، جس کسی نے یہ 4 کلمات اپنی زبان سے ادا کی اور ان میں الحمدللہ شامل ہے۔ من قال سبحان اللہ، جس نے سبحان اللہ کہا، کتبت لہ بہا 20 حسنہ، اس کی 20 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں۔ نوٹ کیجئے 20 سبحان اللہ کہنے پر، اور اس کی 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ ومن قال اللہ اکبر، اور جو اللہ اکبر کہتا ہے، فمثل ذالک، تو اتنی ہی 20 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ ومن قال لا الہ الا اللہ فمثل ذالک، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کی بھی اتنی ہی 20 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، 20 نیکیاں مٹا لی جاتی ہیں۔ ومن قال، اور جس نے کہا، الحمد للہ رب العالمین من قبل نفسہ، کتب لہ بہا 30 حسنۃ، یہ والی جو فریز ہے بیچ میں الحمدللہ، اس کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، وحط عنہ 30 خطیئۃ، اور اس کی 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ تو باقی جو کلمات ہیں ان کے نتیجے میں 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ کا ریوارڈ یہ ہے کہ 30 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ افضل ترین دعا ہے، محبوب ترین اللہ تعالیٰ کو کلمات ہیں، اور افضل ترین انسانی کلمات میں سے یہ کلمات ہیں۔ 13ویں نمبر پر دیکھیے، الحمدللہ کہنے کا جو 13واں اجر و ثواب ہے وہ کیا ہے؟ 13واں ریوارڈ کیا ہے؟ جس کسی نے کسی صاحب آزمائش کو دیکھا، آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں، آپ کی نظر پڑتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پاؤں سے معذور ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس لباس نہیں ہے،
یا کسی بھی قسم کی بیمار ہے، آزمائش میں مبتلا ہے، فحمد اللہ، پھر اس نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اس کی خوشخبری ہے، لم یصبہ ذالک البلاء، الحمدللہ کہنے والے کو وہ آزمائش نہیں آئے گی، اور اس کا الحمدللہ کہنا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى مبتلا، جس نے کسی صاحب آزمائش کو دیکھا، فقال، اور پھر کہا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھی، لم یصبہ ذالک البلاء، اس دعا پڑھنے والے پر وہ آزمائش نہیں آئے گی۔ یہ 13واں اجر و ثواب ہے الحمدللہ کہنے کا۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے بچایا ہوا ہے، اس پر آپ نے گویا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں کہ گویا اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ 14 نمبر پر دیکھیے، 14ویں نمبر پر دیکھیے، الحمدللہ کہنے کا ریوارڈ یا اجر و ثواب کیا ہے۔ جب کسی صاحب ایمان کا بچہ انتقال کر جائے اور وہ اس بچے کے انتقال پر الحمدللہ کہے، واسترجع، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اس کے لیے جنت میں بیت الحمد کی تعمیر کر دی جاتی ہے۔ بیت الحمد، کیونکہ اس نے اتنے بڑی تکلیف اور آزمائش پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا اور بہت بڑی آزمائش سے آزمایا، اس پہ بھی وہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان متزلزل نہیں ہوا اس کا، بلکہ اس نے کہا الحمدللہ، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ وقتی آزمائش ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال، ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ولد العبد المؤمن، جب کسی صاحب ایمان کا بچہ انتقال کر جائے، قال اللہ للملائکۃ، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، قبضتم ولد عبدی، تم لوگوں نے میرے صاحب ایمان بندے کا بچے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے اس کے دل کا ٹکڑا قبض کر لیا۔ اس دکھ اور اس غم کو اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ قالوا نعم، تو فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فما قالا، تو میرے بندے کا رد عمل کیا تھا، اس نے کیا کہا؟ قالو، کہتے ہیں، استرجع وحمدک، اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ قالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابنوا لہ بیتا فی الجنۃ، میرے صاحب ایمان بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یعنی اتنی بڑی آزمائش پر، ابھی ہم نے پیچھے غالباً پوائنٹ نمبر 3 یا 4 میں پڑھا ہے کہ جب روح بھی قبض ہو رہی ہو، اس وقت بھی اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، بہترین ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے صاحب ایمان بندے کے لیے بیت الحمد کی تعمیر کر دو جنت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا اور اس کی گود میں ایک ننھا 3 سال کا تقریباً یا 4 سال کا بچہ کھیلتا تھا۔ وہ کبھی ان کے اپنے باپ کے دائیں کندھے پہ چڑھ جاتا، کبھی بائیں کندھے پہ چڑھ جاتا، اور باپ بھی اپنے بچے سے پیار کرتا رہتا اور ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مجلس میں دین کا علم سیکھتا رہتا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ اس شخص نے آنا بند کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا، اس بندے کے بارے میں بتائیے، اب وہ کیوں نہیں آتا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتایا کہ اس کا وہ بچہ جو اس کے ساتھ آتا تھا، جس سے وہ بڑی محبت رکھتا تھا، اور دیکھیے کہ 3 سال کے بچے کو اس مجلس میں لا رہا ہے، یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے، وہ انتقال کر گیا ہے، جس کے بعد وہ بہت غمگین ہو گیا ہے، غمزدہ ہو گیا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے کہا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ قیامت والے دن جنت کے دروازے پر تمہارا یہ بیٹا تمہارا استقبال کرے اور جہنم کی آگ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے اگر صبر کرو اس پہ تو یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے۔ اور اس کے بعد وہ شخص خوش ہو گیا اور آپ کی محفل میں دوبارہ حاضری دینے لگا۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، کوئی بھی آزمائش چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن اولاد کی آزمائش بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔
ہم میں سے ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے، حالانکہ یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ مجھ پر تکلیف آ جائے تو آ جائے، لیکن میری اولاد پہ نہ آئے. مجھ پہ بھی نہیں آنی چاہیے، ہم بہت کمزور ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں عفو و عافیت کی دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. تو یہ 14واں ریوارڈ ہے، اجر و ثواب ہے الحمدللہ کہنے کا، کہ اگر کسی صاحب ایمان کا بچہ انتقال کر جائے اور وہ اس پہ الحمدللہ کہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی تو اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کے پاس واپس جانا ہے، لہٰذا دکھ کس بات کا اور اعتراض کس بات کا. 15واں اجر و ثواب یا ریوارڈ الحمدللہ کا یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ کلمات ہیں جن میں الحمدللہ شامل ہے کہ اگر کسی کو سورۃ الفاتحہ زبانی یاد نہ ہو اور نہ ہو رہی ہو، اور جب تک نہ ہو سکے اس وقت تک اگر وہ یہ کلمات پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی اگر سورۃ الفاتحہ کسی کو نہیں آتی تو جب تک وہ حفظ نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ یہ کلمات پڑھ لے تو یہ سورۃ الفاتحہ کا نماز میں نعم البدل ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اگر آپ ان کلمات کے ترجمے اور تفسیر کو کمپیئر کریں سورۃ الفاتحہ سے تو یہ وہی معنی دیتے ہیں. اس میں الحمدللہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالیٰ تیری دی ہوئی ہمت اور توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو بالکل وہی میننگز ہیں جب میں نے ان کو کمپیئر کیا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، جو کہ قرآن کریم یا سورۃ الفاتحہ ابھی کوئی شخص حفظ نہیں کر پا رہا تھا تو آپ نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تجزئک عن الفاتحہ. یہ فاتحہ کے بدلے میں تمہاری نماز مکمل کر دے گا جب تک تم سورۃ الفاتحہ نہیں سیکھ لیتے. اور اس پر ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا ذہن موٹا ہے یا زبان موٹی ہے اور وہ جلد اس کو حفظ نہیں کر پاتے. مثال کے طور پر میرے پاس جو ہوم میڈ ہے اس کو جب میں نے کچھ چیزیں یاد کرانے کی کوشش کی تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ بہت زیادہ یاد نہیں کر پا رہی تھی چیزوں کو. تو تعجب بھی ہوا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص لیول کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم ان پہ محنت کریں، انہیں دین سکھائیں، باقی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں. 16ویں 17ویں اور 18ویں ریوارڈ کی طرف آتے ہیں الحمدللہ کے. 16واں اجر کیا ہے، 17واں اجر کیا ہے اور 18واں اجر کیا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ 3 کلمات یا 3 فریزز ہیں جن میں الحمدللہ شامل ہے. ہر نماز کے بعد اگر انہیں 33 دفعہ کہہ لیں گے تو اس کے نتیجے میں جو نیکیوں میں آپ سے آگے نکل گئے ہیں آپ ان کے برابر ہو جائیں گے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہم نیکیوں میں سب سے آگے نکل جائیں، اور ہونی بھی چاہیے. ایک مسلمان مقابلہ یہی کرتا ہے. ہمارے آپس کے مقابلے لباس میں نہیں ہونے چاہیے، ہمارے آپس کے مقابلے گھر بنانے پر نہیں ہونے چاہیے، نہ دنیا کی چیزوں پہ ہونے چاہیے. ہمارے آپس کے مقابلے نیکیوں پہ ہونے چاہیے. ہمیں دوسروں کو زیادہ نیکیاں کرتے دیکھ کے پریشانی لگنی چاہیے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو آپ پر نیکیوں میں سبقت لے گئے تھے آپ ان کے برابر ہو جاتے ہیں، آپ بھی سبقت لے جانے والوں میں سے آ جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا السابقون، سبقت لے جانے والے، اور خاص طور پر وہ قیامت والے دن زیادہ خوش قسمت ہوں گے، ان کا حساب بھی آسان ہوگا اور وہ السابقون ہوں گے. تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم بھی السابقون میں شامل ہو جائیں؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہمیں بھی سبقت لے جانے والوں میں ڈال دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور بہت چھوٹا سا آسان سا نیک عمل ہم نے کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور پھر 34ویں دفعہ جو دعا ہے آپ سب جانتے ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے.
تو آپ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس سے آپ سبقت لے جانے والوں کے برابر ہو جائیں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. وَتَسْبِقُ بِهَا مَنْ بَعْدَكَ، اور اس سے آپ کچھ اور لوگوں پر سبقت لے جائیں گے، کچھ کے برابر ہو جائیں گے اور کچھ سے آگے نکل جائیں گے. وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكَ، اور قیامت والے دن آپ سے زیادہ افضل کوئی نہیں نکلے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ میں ان افضل ترین لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن سے زیادہ افضل کوئی نہ ہو. اور کرنا کیا ہے؟ صرف ہر نماز کے بعد کبھی ہمیں بیٹھ کے خیال آتا ہے کاش میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئی ہوتی، میں نے بھی ہجرت کی ہوتی، میں نے بھی آپ سے قرآن سنا ہوتا، میں بھی صحابہ کرام کی طرح آپ کے قریب ہوتی. تو ان حسرتوں کو سمجھیے کہ آج اللہ نے پورا کر دیا ہے. آپ اگر ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ سابقون کے زمرے میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے رہنا ہے جب تک زندگی ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ بہت ساروں پر سبقت لے جائیں گے، اور جو آپ پر سبقت لے گئے تھے ان کے برابر ہو جائیں گے، اور قیامت والے دن آپ سے افضل کوئی نہیں نکلے گا. کتنا بڑا اعزاز ہے. تو یہ 16واں 17واں اور 18واں ریوارڈ ہے الحمدللہ کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقراء مہاجرین کا ایک گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. فقالوا، اور کہتا ہے، اپنی حسرت بیان کرتا ہے، ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی، یہ بڑے بڑے درجے تو یہ سارے مال والے لے گئے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں انہوں نے کر ڈالی، حج بھی یہ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا والنعیم المقیم، اور اللہ تعالیٰ کی شاندار نعمتوں کے مستحق ٹھہرے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں. یصلون کما نصلی، یہ بھی اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، یہ بھی اسی طرح روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں. ہم جیسے یہ سارے کام کر لیتے ہیں، ہم تو ان جیسے نہیں کر پا رہے. وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، یہ ہم پر سبقت اپنے مالوں کی وجہ سے لے جاتے جا رہے ہیں، ان کے پاس مال ہے، یہ حج کر رہے ہیں. پریشانی دیکھیے، یہ ہونی چاہیے مسلمان کی سوچ. وَيَعْتَمِرُونَ، اور یہ عمرے پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں مال کی وجہ سے. وَيُجَاهِدُونَ، اور یہ جہاد کیے جا رہے ہیں مال کی وجہ سے. وَيَتَصَدَّقُونَ، صدقہ کیے جا رہے ہیں. تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ فقال، تو آپ سے نے فرمایا، الا اعلمکم شیئا، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ سکھا دوں، تدرکون بہ من سبقکم، تم ان کے برابر ہو جاؤ گے جو تم پر نیکیوں میں سبقت لے گئے تھے. اگر کبھی آپ کو یہ خیال آئے کہ کیسے کیسے نیک لوگ گزرے ہیں اور وہ ہم پر سبقت لے گئے تھے، تو پریشان نہ ہو، آپ کے پاس آج بھی موقع ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے ہمارے اوپر. وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور اپنے بعد والوں پر تم سبقت لے جاؤ گے، جو تم سے پیچھے ہیں ان پر سبقت لے جاؤ گے، جو تم سے آگے ہیں ان کے برابر ہو جاؤ گے. وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، اور قیامت والے دن تم سے افضل کوئی نہیں ہوگا. إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ، سوائے اس کے جو وہی نیک عمل کر کے آئے جو میں آج تمہیں سکھانے لگا ہوں. قالوا بلا یا رسول اللہ، ان فقراء مہاجرین نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ہمیں بھی وہ نیک عمل سکھائیے. قال، آپ نے فرمایا، تسبحون، سبحان اللہ کہنا، وتحمدون، الحمدللہ کہنا، وتکبرون، اللہ اکبر کہنا، خلف کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد، ثلاثا وثلاثین، 33 دفعہ، 33 ٹائمز. اس حدیث کو لے کر بیٹھیے گا اور کم از کم اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ خاموشی سے اس کے الفاظ پہ غور کر کے گزاریے گا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ حدیث آپ کو ایک بہت بڑی دعوت دے رہی ہے، ایک بہت بڑا موقع دے رہی ہے. ہمارے پاس اگر مال نہیں ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ السابقون الاولون میں شامل ہو جائیں، تو بس ہمیں یہ ایک معمولی سا نیک عمل کرنا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کو ہم نے 33 دفعہ دہرانا ہے. تو 16واں 17واں اور 18واں ریوارڈ کیا ہوا؟ نمبر 16 یہ ہو گیا کہ آپ سے جو سبقت لے گئے ہیں آپ ان کے برابر ہو جائیں گے. 17واں ریوارڈ یہ ہو گیا کہ بہت سو کو آپ پیچھے چھوڑ دیں گے، رائٹ. اور 18واں یہ ہو گیا قیامت والے دن آپ سے زیادہ افضل درجہ کسی کا نہیں ہوگا، اور جو یہ نیک عمل کر کے آئیں گے وہ آپ کے برابر ہی کھڑے ہوں گے، وہ آپ سے آگے نہیں ہوں گے. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث کے اندر. اور ہماری سب سے بڑی زیادتی یہ ہے،
اور غلطی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ وقت نہیں گزارتے. سارے کام چھوڑ کے صرف آدھا گھنٹہ ڈیلی تفکر اور تدبر کے لیے رکھیے کہ ہم نے اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں سکھائے گا. نیکیاں بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود سکھانے لگیں گے، آپ کے ذہن میں وہ باتیں آنے لگیں گی اور آپ سوچیں گے کہ میں نے پہلے بھی تو قرآن پڑھا تھا، پہلے یہ کیوں نہیں سیکھا تھا، آج کیوں سیکھ رہی ہوں. تو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اور میرا اور آپ کا سب سے پہلا استاد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. سب سے پہلا معلم اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. 19ویں نمبر پر دیکھیے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر 33 دفعہ کہنا. یہ 99 ٹائمز ہو جاتا ہے. اور پھر 100 ٹائم پہ یہ کہنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. سوچئے سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کی جھاگ کتنی بڑی ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی بخشش سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبح للہ، جس نے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی سبحان اللہ کہہ کے، فی دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے اختتام کے بعد، 33 دفعہ، وحمد اللہ 33 اور 33 دفعہ الحمدللہ کہا، وکبر اللہ 33 دفعہ اللہ اکبر کہا، اور پھر 100ویں دفعہ یہ کہہ کر پورا کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کی تمام خطائیں جو اس نے اللہ کے حق میں کی تھیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ ساری معاف کر دی جاتی ہیں. تو یہ 19واں ریوارڈ ہے الحمدللہ کہنے کا. 20ویں نمبر پر دیکھیے 20واں ریوارڈ یا اجر و ثواب کیا ہے الحمدللہ کہنے کا. 33 تسبیحۃ، 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا، و33 تحمیدۃ، اور 33 دفعہ الحمدللہ کہنا، و34 تکبیرۃ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا. فرق ہے، پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ 33 دفعہ اور 100واں مکمل کریں وہ ولی کہہ کے. اس حدیث میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا، 33 دفعہ الحمدللہ کہنا، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے 100 کو پورا کر لینا. معقبات، یہ ایسی تسبیح ہے، لا یخیب قائلہن، ان کے کہنے والا دنیا اور آخرت میں کبھی نامراد نہیں ہوگا. اور ہم میں سے کون چاہتا ہے یا کون نہیں چاہتا کہ ہم نہ دنیا میں نامراد ہوں اور نہ آخرت میں ہم ناکام اور نامراد ہوں. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہاں تھوڑا سا میں ان الفاظ کی آپ سے تشریح بھی بیان کروں گی معقبات کا. قال، آپ نے فرمایا، معقبات، عقب سے ہے. عقب کہتے ہیں پچھواڑے، پچھلے حصے کو. یہ کچھ کلمات ہیں جو نماز کے پچھلے حصے یعنی فرض نماز کے ختم کرنے کے بعد کہے جاتے ہیں. لا یخیب قائلہن، ان کے کہنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا. او فاعلہن دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جس نے یہ کلمات ہر فرض نماز کے بعد کہے. 33 تسبیحۃ، 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا، 33 دفعہ الحمدللہ کہنا، اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا. تو نماز کے بعد ان اذکار کی ایک شکل یہ ہے اور ایک شکل وہ ہے جو ہم نے پچھلی حدیث میں سیکھا تھا. دونوں ہی مسنون ہیں اور دونوں ہی اوتھینٹک ہیں. ان کو معقبات کیوں کہا گیا ہے؟ معقبات کا مطلب ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو کہ اوپر تلے دہرائے جاتے ہیں، آگے پیچھے دہرائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے ہمیں سکھایا. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ آگے پیچھے اس ترتیب سے آتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ معقبات کا مطلب یہ بھی ہے
کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے فوراً بعد بہت بڑا اجر و ثواب مل جاتا ہے، اور ہم وہ اجر و ثواب سیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے صرف الحمدللہ کہنے کے 55 اجر و ثواب ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کو معقبات اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، اور عقب کا یہی مطلب ہوتا ہے بعد میں یا پیچھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ان کو معقبات عربی زبان میں عقب سے نکلا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آگے پیچھے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ ان کو معقبات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ دیکھیں یہ جو پینسل ہے میرے ہاتھ میں، یہ آگے سے لکھتی ہے اور عقب سے مٹاتی ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھنے کے بعد آخر میں عقب میں یہ کلمات پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے بچے کچھ گناہ جو نماز میں رہ گئے تھے نماز میں، ان کو بھی مٹا ڈالتے ہیں۔ تو یہ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں معقب، یعنی پیچھے جو آ رہا ہے، یہ آگے ہے اور یہ پیچھے ہے۔ یہ یا آپ کا پچھواڑا بھی ہو سکتا ہے، پیچھا بھی ہو سکتا ہے، اور نماز کا پیچھا بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ ان کو معقبات اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن یہ کلمات، ایک اور حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جو مومن کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہوئے ایک لشکر شکل میں آ رہے ہوں گے۔ اور لشکر سے مراد کیا ہے؟ اسپیشل پروٹوکول۔ کبھی آپ کسی بڑے شخص کا پروٹوکول دیکھیں تو درمیان میں جو ایک گاڑی ہے اس کے ارد گرد بھی گاڑیاں حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، اور آگے اور پیچھے بھی ہوتی ہیں، اور کتنا اس کا روب اور دبدبا ہوتا ہے، اور کیسے ہوٹر اور آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت، اور کیسے ہر چیز روک دی جاتی ہے کہ یہاں سے ایک خاص شخصیت گزر رہی ہے۔ تو یہ کلمات قیامت والے دن مومن کو اس کے پیچھے سے، اس کے آگے سے، اس کے دائیں اور بائیں سے لشکر کی شکل میں حفاظت کرتے ہوئے اسے لا رہے ہوں گے، تاکہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے اور ناخوشگواریوں سے بچائے جا سکیں۔ تو یہ مومن کے پیچھے سے بھی حفاظت کر رہے ہوں گے، دائیں طرف سے بھی حفاظت کر رہے ہوں گے، بائیں طرف سے بھی، اور سامنے بھی ہوں گے، اور صاحب ایمان ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اس لیے ان کو معقبات کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس 20واں ریوارڈ اور 20واں اجر و ثواب ان کلمات کا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 21 اور 22 اور 23 نمبر پہ 3 ریوارڈ بیان کیے گئے ہیں ایک حدیث میں، جو کہ اسی حدیث کی مزید تشریح کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات کہنا جنت من النار، آگ سے ڈھال بن جائیں گے۔ وہن مجنبات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بچاؤ کرنے والے ہیں۔ ومعقبات، اور مومن کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے اس کو بچانے والے ہیں۔ وہن الباقیات الصالحات، اور یہی باقیات الصالحات بھی ہیں۔ نیکیاں ہمیشہ باقی رہیں گی، نیکی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی، وہ گرو کرتی رہتی ہے، گرو کرتی رہتی ہے۔ انسان بوسیدہ ہو جاتے ہیں، انسان مٹی میں مل سکتے ہیں، انسانوں کے عمل کبھی مٹی میں نہیں ملیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر الباقیات الصالحات، نیکیاں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، قبر کی دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گی، آخرت والے دن بھی یہ کلمات ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ کتنی ہماری شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سفر پہ نکلیں، کسی انجانے سفر پہ، تو ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ وہاں ہمارے ساتھ یہی کلمات ہوں گے، وہاں ہمارے ساتھ یہی نیکیاں انشاءاللہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا جنتکم، اپنی ڈھال پکڑ لو، اپنی ڈھال کا بندوبست کر لو۔ قالوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، امن عدو قد حضر، کیا کوئی دشمن ہمارے سر پہ آن پہنچا ہے؟ وہ سمجھے شاید ہمیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک جہاد ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا۔ اور ڈھال کیا ہے؟ یہ کلمات، خاص طور پر ان کلمات کو کہا ہے۔ تو 21 اور 22 اور 23 نمبر کا ایوارڈ ہم سیکھ رہے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، ولیکن جنتکم من النار، تمہاری آگ سے ڈھال تمہارا کہنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات کہو گے تو آگ سے ڈھال ہو جائے گی۔ اور ڈھال آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں
جو اسٹریٹجیز تھیں وار کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایک لوہے کی ڈھال سے استعمال ہوتی تھی تاکہ دشمن کے نیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو اگین آپ دیکھیں کہ آپ سم یہاں پر جو مثال بیان کر رہے ہیں، یہ دنیا ایک مارکا ہے، ہم مسلسل ایک جہاد میں ہیں۔ ہر نماز کے لیے ہمیں اپنے نفس کے ساتھ کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کو قائل کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ معمولی جہاد نہیں۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے لوگوں کے دیکھا دیکھی ہم عظیم الشان قسم کی شادیاں کریں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بے تحاشا پیسہ اڑائیں اور ہم اس میں وہ آتش بازی اور فائر ورکس بھی ہوں اور اس میں ڈانس فلور بھی ہو اور اس میں ڈانس بھی ہوں اور ہر دن کا نیا لباس ہو، لیکن آپ اپنے آپ کو جب روک کے رکھتے ہیں، اسراف سے بچاتے ہیں، تو آپ مسلسل جہاد میں ہیں۔ تو یہ جو جہاد ہے جس میں آپ کو ڈھال چاہیے، کس سے چاہیے؟ آگ سے۔ آگ ہماری دشمن ہے، یہ جو جہنم ہے یہ ہماری دشمن ہے۔ ہر لمحے ہم نے اپنے آپ کو اس دشمن سے محفوظ رکھنا ہے اور اپنے پیاروں کو رکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات کہہ لو، یہ تمہیں قیامت والے دن فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ، یہ قیامت والے دن آئیں گے، یہ آپ کے ساتھ آئیں گے، یہ کلمات چل رہے ہوں گے، آپ کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ یوم القیامت مجنبات، یہ تمہیں بچا رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمات ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ وَمُعَقِّبَاتٍ، اور یہ تمہارے پیچھے اور آگے ہوں گے اور دائیں اور بائیں ہوں گے۔ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گی، ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ ہماری کی ہوئی نیکی ہمیشہ باقی رہے گی، یہ کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوگی، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ کلمات قیامت والے دن صاحب ایمان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے ایک لشکر کی مانند گھیرے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ تو تنہائی سے بچنے کے لیے، قبر کی تنہائی سے بچنے کے لیے اور قیامت کے دن کی ناخوشگواریوں، مشکلات اور مشقتوں اور تنہائیوں سے بچنے کے لیے یہ بہترین ساتھی ہیں یہ کلمات، اور یہ الباقیات الصالحات کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور یہی اللہ رب العزت نے ہمیں اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 میں انہیں الباقیات الصالحات کہا ہے۔ تو یہاں پر 21واں ریوارڈ یہ ہے کہ یہ ڈھال ہے، قیامت والے دن آگ سے بچا لیں گی، جس طرح بیٹیاں ڈھال ہیں، آگ سے بچائیں گی ماں باپ کو۔ اسی طرح سے 22واں ریوارڈ یہ ہے کہ یہ دائیں بائیں سے بچائیں گے، اور 23واں ریوارڈ یہ ہے کہ یہ پیچھے سے بچائیں گے۔ 24واں ریوارڈ یہ ہے کہ یہ جو الباقیات الصالحات ہیں یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہترین ہوں گے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں گے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ان الباقیات الصالحات کی بات کی ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے سیکھا کہ یہ کلمات الباقیات الصالحات ہیں، تو الباقیات الصالحات کی فضیلت ان کلمات کو بھی حاصل ہے۔ اور الباقیات الصالحات کے حوالے سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر ہے 46، جس میں ہم پڑھتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، ثواب کے اعتبار سے الباقیات الصالحات سب سے بہترین تمہارا سامان ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی یہ سب سے اچھی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے نا کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ ہم ہر نیکی، حتیٰ کہ جو آج آپ گھر سے نکلے، قدم اٹھائے، ہر قدم پر مسجد کی طرف آئے اور اس کے بعد بیٹھ کے دین کا علم سیکھ رہے ہیں، تو ایک امید کی وجہ سے سیکھ رہے ہیں، ایک ثواب کے لالچ میں ہم سب یہ کام کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو الباقیات الصالحات ہیں اس میں تمام نیکی کے کام آ جاتے ہیں، چاہے وہ واجب ہیں، چاہے وہ مستحب ہیں، مثال کے طور پر، اور چاہے ان کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے یا چاہے ان کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ واجب نیکی کے کام کون سے ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، صدقہ ہے، حج ہے، عمرہ کرنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ واجب کا لفظ ذہن میں رکھیں، یہ واجب ہے میرے اور اوپر اور آپ کے کہ ہم اپنی زبان پر یہ کلمات جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان غیبت اور چغلی اور فساد پھیلانے کے لیے نہیں دی، اللہ نے ہمیں یہ زبان ذکر کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود ذکر اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے عطا کیا ہے۔ نافرمانی کرنا تو اللہ کی ناشکری ہے،
اپنے جسم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو جو میں واجب عبادتوں کی آپ کو مثال دے رہی ہوں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کی واجب عبادتیں کیا ہیں؟ زبان کی واجب عبادتیں ہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، اور اللہ اکبر کہیں، اور پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ اقرا، پہلا حکم جو ہمیں دیا گیا تھا پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کیونکہ علم یہی ہے، ما قال اللہ وقال الرسول۔ باقی سارے تو فنون اور پیشے ہیں۔ ڈاکٹر بن جانا ایک پروفیشنل کیریئر ہے، وہ نالج یا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم ما قال اللہ وقال الرسول، علم بس وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور پھر نفع بخش علم کا حاصل کرنا، نیکی کا حکم دینا زبان سے ہی ہوتا ہے، اور برائی سے روکنا، برائی کی نشاندہی کرنا، صلہ رحمی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیوی یا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات یعنی حیوانات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اللہ کی مخلوق کے لیے ہر طرح سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ سب الباقیات الصالحات میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہاں چند بچے بھی بیٹھے ہیں۔ زمین اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے کہ نہیں؟ اگر ہم زمین کا استعمال اچھا کرتے ہیں تو گویا ہم الباقیات الصالحات اپنے نامہ اعمال میں اکٹھے کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم زمین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب اس پہ چلو تو اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارنا، بد اخلاقی بدسلوکی ہے، یہ بدسلوکی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ۔ اگر ہم ہواؤں کو آلودہ کر رہے ہیں تو ہم یہ کیسے اللہ سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں الباقیات الصالحات ہوں گی؟ اگر ہم پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو ہم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے وہ الباقیات الصالحات ہوں گی؟ تو میں بچوں کو یہ سمجھایا کرتی ہوں، یونیورسٹی میں بھی اسٹوڈنٹس کو، کہ اگر ہم کسی جگہ جاتے ہیں اور پارک میں ریپر پھینک کے آ جاتے ہیں تو شاید ہم نے پارک کا وہ نقصان نہیں کیا جو ہم نے اپنا کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو الباقیات الصالحات سے محروم کر لیا۔ اگر ہم صفائی کو مینٹین رکھتے اور ریپرز اپنے ساتھ کسی بیگ میں ڈال کے لا کے کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیتے تو اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم ایک نیکی کما لیتے۔ اور یہ صغیرہ گناہوں میں سے ہے، کسی جگہ جا کے پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، کسی کا برتن توڑ آنا، پارک کی سیٹ توڑ آنا، ریپر کھا کے وہیں پھینک آنا، ہمیں کیا لگے ہم نے تو سیر کر لی، ہم گھر جا رہے ہیں۔ یہ رویہ ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کائنات ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے اور یہ کائنات ہماری آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب صغیرہ گناہوں کی مثالیں ہیں۔ لائبریری سے کتاب شکرائی پھاڑ دی یا اسے بوسیدہ کر کے ہلا کے ہلی ہوئی واپس کی، ہونا تو یہ چاہیے ہل رہی تھی، تو اچھا نیک عمل کیا ہے کہ ہم اس کی بائنڈنگ کرا کے پراپر دیں تاکہ ابھی اور پڑھنے والوں کے کام آ سکے۔ کلاس روم کا فرنیچر توڑ کے ہی گھر گئے، تو یہ سب صغیرہ گناہوں کی مثالیں ہیں، اور یہ الباقیات الصالحات کے کانسیپٹ کے منافی ہے۔ ہمارا کنسرن ہمارا اپنا نامہ اعمال ہے، اور اس کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ 24واں ریوارڈ الحمدللہ کا یہ ہے کہ یہ ثواب کے اعتبار سے بہترین ہے۔ الحمدللہ سے زیادہ بہترین ثواب کسی چیز کا نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت سے بہترین امید ہے۔ 25ویں نمبر پر دیکھیے، اور یہ ہمارا آج کا آخری ہوگا انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلام ہے۔ ہم جو بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جو الفاظ زبان سے نکالتے ہیں، ان میں محبوب ترین کیا ہے کہ ہماری زبان سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے الفاظ ادا ہوں۔ عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا یضرک بأیہن بدأت، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ان میں سے جس کے ساتھ بھی تم آغاز کرنا چاہو۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے افضل ترین یہ ہے کہ ہم اسی ترتیب کو اپنے ذہن میں رکھیں،
جو ترتیب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہے. لیکن اگر ہم ترتیب میں تبدیلی کرتے ہیں تو پھر بھی اس کا اجر و ثواب ہے. ہاں ہم فضیلت کو کھو بیٹھتے ہیں. تو افضل ترین یہ ہے کہ انہی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کلمات کو ہم دہراتے رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلمات ہیں، اور یہ 25واں اجر و ثواب ہے جو کہ الحمدللہ کہنے کا ہمیں یہاں پر حاصل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی اس بحث کو اگلے سیشن میں کنٹینیو رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم یہ سارے 55 کے 55 اجر و ثواب سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم چھوٹی چھوٹی حقیر کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو السابقون میں شامل ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Mm-hmm.